اگر کوئی 24 گھنٹے تک ذہن سے نہ نکلے تو سمجھ لو کچھ ہونے والا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، بات چیت رک جاتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ شخص ہمارے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ دن کے کاموں میں، رات کی تنہائی میں، حتیٰ کہ ہنستے مسکراتے لمحوں میں بھی اس کی یاد اچانک دل پر دستک دے دیتی ہے۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ جب وہ شخص ہمیں چھوڑ چکا ہے تو پھر یہ بے چینی کیوں، یہ خیال کیوں ہر 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی کا ذہن سے نہ نکلنا محض اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جذبات، عادتیں، ادھورے سوال اور کبھی کبھی تقدیر کے اشارے چھپے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کچھ اندر ہی اندر بدلنے والا ہے، یا ہمارے دل میں، یا ہماری سوچ میں، یا پھر ہماری زندگی کے کسی آنے والے موڑ پر۔ ذیل میں بیان کی گئی وجوہات اسی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے جب کوئی شخص چھوڑنے کے باوجود ذہن سے نہ نکلے۔ پہلی بات، ادھورا جذباتی رشتہ۔ جب کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جائے مگر ذہن سے نہ نکلے تو اکثر اس کی وجہ ادھورا پن ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملتے، اور کچھ احساسات دل ہی میں دبے رہ جاتے ہیں۔ انسان کا ذہن فطری طور پر ہر کہانی کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کوئی تعلق بغیر واضح انجام کے ختم ہو جائے تو دماغ بار بار وہی مناظر، باتیں اور لمحات دہراتا رہتا ہے تاکہ خود کو مطمئن کر سکے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دل ابھی تک اس رشتے کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پایا۔ کچھ ہونے والا ہے، مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ کو خود اندرونی طور پر جذباتی سکون ملنے والا ہے، یا وہ شخص کسی نہ کسی صورت دوبارہ ذہنی یا جذباتی طور پر سامنے آنے والا ہے۔ دوسری بات، لاشعوری امید۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم مان لیتے ہیں کہ سامنے والا شخص ہمیں چھوڑ چکا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی امید باقی رہتی ہے۔ یہ امید شعوری نہیں ہوتی بلکہ لاشعور میں چھپی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص 24 گھنٹے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ دماغ مسلسل ممکنہ منظرنامے بناتا ہے اگر وہ واپس آ جائے۔ اگر وہ پیغام کرے، اگر سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ کیفیت اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ دل اب بھی کسی تبدیلی کا منتظر ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ امید خود بخود ختم ہونے والی ہے، یا پھر حقیقت میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے جو اس امید کو تقویت دے یا مکمل طور پر توڑ دے۔ تیسری بات، جذباتی عادت۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا اتنا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کہ ان کے بغیر دن گزارنا غیر معمولی لگنے لگتا ہے۔ صبح کا پیغام، دن کی باتیں، رات کی گفتگو، سب ایک جذباتی عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو ذہن کو اس نئی خاموشی کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل یاد آتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے کا مطلب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ خود ایک نئی جذباتی مضبوطی حاصل کرنے والے ہیں، یا آپ کی شخصیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے جہاں آپ خود پر زیادہ انحصار کرنا سیکھیں گے۔ چوتھی بات، دل کا انکار۔ عقل کا اقرار۔ کئی بار عقل مان لیتی ہے
کہ تعلق ختم ہو چکا ہے، مگر دل اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہی اندرونی کشمکش انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ دل بار بار اسی شخص کی طرف لوٹتا ہے جبکہ عقل آگے بڑھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ یہ ذہنی جنگ انسان کو تھکا دیتی ہے اور وہ شخص مسلسل خیالات میں چھایا رہتا ہے۔ یہ حالت اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا جذباتی فیصلہ قریب ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو دل بھی آخر کار حقیقت مان لے گا یا کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو اس کشمکش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ پانچویں بات، روحانی یا تقدیری تعلق کا احساس۔ کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ رشتے محض اتفاق نہیں ہوتے بلکہ کسی مقصد کے تحت ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ جب ایسا شخص چلا جائے اور پھر بھی ذہن سے نہ نکلے تو انسان اسے تقدیر یا روحانی تعلق سے جوڑنے لگتا ہے۔ یہ احساس انسان کو بار بار اسی سوچ میں مبتلا رکھتا ہے کہ شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کچھ ہونے والا ہے۔ کا مطلب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس تعلق کا آخری سبق ابھی باقی ہے یا وہ شخص کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ آپ کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرے گا، چاہے وہ ملاقات ہو، یاد ہو یا کوئی سیکھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔